السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. مائی نیم از ڈاکٹر اقرا امین اور آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اف یو آر دا نیو سبسکرائبر اینڈ یو ہیون واچڈ آور پریویس ویڈیوز ایز ویل. اچھا، میں آج بات کرنا چاہوں گی نیکروٹائزنگ فشائٹس کے بارے میں. آئی نو دس از اے ویری ہارڈ ٹرم ٹو پروناؤنس فار اے لاٹ آف پیپل ہیئر، اور میں نے بول بھی دیا ہے اور سمجھ بھی میں بھی نہیں آیا ہوگا. تو عام الفاظ میں اگر میں اس کنڈیشن کو بیان کروں تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر یا بڑوں میں بھی، لیکن میں چونکہ اسپیسیفکلی مائی ایریا آف اسپیشلٹی از پیڈیاٹرکس اینڈ پیڈیاٹرک سرجری، تو میں بچوں میں ہی جو ہے وہ جو بھی مسائل ہوں گے بچوں کے جو ایج گروپ کے ہیں میں انہیں کو ڈسکس کروں گی. تو بچوں کے اندر ایک کنڈیشن یہ نیکروٹائزنگ فشائٹس ڈیولپ ہوتی ہے اگر آپ ان کے معمولی جو دانے، پھنسی، پھوڑے جو عام الفاظ میں نکلتے ہیں، یا کوئی 10-12 دنوں سے کوئی اسکن انفیکشن ہوا ہے کہیں لوکلائز جہاں پہ ایپسس بنی ہوئی ہے یعنی کہ ریشہ پڑی ہوئی ہے، اس کو آپ نے اگنور کیا ہے اسپیشلی ان دا سمر سیزن، تو اٹ کین ڈیولپ انٹو نیکروٹائزنگ فشائٹس. اب اس میں یہ ہے کہ ہر بچے کے اندر وہ نیکروٹائزنگ فشائٹس کے اندر، یعنی کہ عام الفاظ میں اس کو اگر میں کہوں کہ ایک ایسا جراثیم جو کہ وہاں پہ جو موجود سکن اور جو سکن کے نیچے کے جو ٹیشو ہوتے ہیں اس کو وہ کھا جاتا ہے، اس کو وہ کالا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو اونلی جو سرجیکل آپشن بچتی ہے اس کے لیے، اور وہ سرجری ہی آپشن ہے اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ میں آپشن ہوتی ہے، اور اس میں جو آپشن ہوتی ہے سرجری میں یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی ایریا انوالوڈ ہوتا ہے اس انفیکشن کے اندر ہمیں وہ سارے کا سارا نکالنا پڑتا ہے، وہ چاہے جلد ہو یا جلد کے نیچے کا ٹیشو یا پٹھے یا جو بھی ہے. سم ٹائمز ہم لوگوں کو نیچے ہڈی تک ایکسپوز کرنی پڑتی ہے جسٹ بیکاز کہ ہم وہ فلیش ایٹنگ بیکٹیریا، یعنی کہ جو ٹیشو کو بیکٹیریا کھانے والا جو ہوتا ہے، جو آرگنزم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتا ہے، اس کو ہم نے منیمائز کرنے کے لیے، اس کا لوڈ کم کرنے کے لیے بچے کے اوپر جو انفیکٹو لوڈ ہے اس کی خاطر ہمیں وہ پورے کا پورا ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈیبرائڈ کرنا پڑے گا، آپ کو ڈیبرائڈمنٹ کرنی پڑے گی اس کی. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ تو میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا، جو کہ آئی تھنک اٹس ویری ٹیریفائنگ کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ بہت ہولناک سچویشن جو ہے اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا بچہ، آپ امیجن کریں ایک 15 دن کا یا ایک 4 دن کا، ایک 5 دن کا بچہ آپ کے پاس پریزنٹ کرے جسٹ بیکاز کہ اس کو گھر میں پوسچر چینج نہیں ہوا، یا گرمیوں کے سیزن میں اس کا جو ہے بچے کے ہائیجین کا خیال نہیں رکھا گیا، اور اس کا کوئی ایک دانہ، کوئی ایک تھوڑا پھنسی پیچھے گردن پہ یا سر کے اوپر بنا اور اس کو گھر والوں نے اگنور کیا، اس کو ہینڈل نہیں کیا پراپرلی ٹائملی، اور آفٹر 10 days اٹ ڈیولپڈ انٹو نیکروٹائزنگ فشائٹس. اور پھر اس کا علاج کیا ہے کہ وہ جتنا ایریا وہ انوالو ہے، وہ اسکیلپ کا ہے، وہ نیک کا ہے، وہ ہمیں سارے کا سارا جو ہے وہ اس کو نکالنا پڑتا ہے. تو اس کو اب اس کی ریزنز کیا ہیں کہ اب آپ کے ذہن میں خود بھی ایک کویشچن آ رہا ہوگا کہ بھئی ہر بچے کے اندر تو پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں، لیکن ہر بچے کی وہ انفیکشن آگے جو ہے وہ اتنا ایگریویٹ یعنی کہ اتنا تشویشناک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پیشنٹ کا اپنا فیکٹر ہوتا ہے، اپنی امیونٹی جو قوت مدافعت ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس چیزوں کے اوپر، اور اپنی کیئر جو ہے وہ کتنی پرووائڈ ہوئی ہے. اگر بچہ، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم جو یعنی کہ جو قوت مدافعت ہے باڈی کا، جو نیچرل رسپانس ہے اگینسٹ اے اسپیسیفک ڈیزیز یا اگینسٹ اے اسپیسیفک انفیکشن، وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نیو بورنز ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں اس انفیکشنز کے لیے، اسی لیے ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال بہت زیادہ میٹیکولس جو ہے وہ کرنی چاہیے ایسی سچویشنز کے اندر کہ یہ انفیکشن ان کے نہ ہو جائیں. اسی طرح اگر ناف کا انفیکشن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے اگنور کر دیا، یعنی کہ نارملی تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ نے ارد گرد آبزرو بھی کیا ہوگا کہ 7 to 10 days کے اندر جو ہے وہ ناف بچے کی اتر جاتی ہے، اور وہ نیچے زخم جو ہے وہ امبلائکس کے جن کے ناف والی جگہ ہوتی ہے وہ ہیل ہو جاتی ہے. لیکن سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کے وہاں پہ ریشہ آتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سائڈ والی جلد جو ہے وہ لال ہو جاتی ہے، اور ایونچولی وہ جو امفیلائٹس ہوتا ہے، یعنی کہ جو امبلائکس کی جگہ کا انفیکشن ہوتا ہے، وہ وہاں کے نیکروٹائزنگ فشائٹس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کہیں پہ کوئی ایک، اب ایون آپ یہ بات کریں کہ بچوں کا جو فیلس یعنی کہ پینس کے اوپر بھی، لڑکوں کی اگر ہم بات کریں، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی انفیکشن ایسا ہوا، وہ میلانائٹس ہوا وہاں سے، اور پھر یہ میں بہت آئی نو آئی ایم یوزنگ اے لاٹ آف میڈیکل ٹرمز ہیئر، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کہاں پہ کیسے جو ہے وہ کیا وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، اور اس کا ایونچوئل
جو ہے وہ پھر جو برڈن ہے وہ پھر پیشنٹ کے اوپر آتا ہے. آپ امیجن کریں گے 15 days old kid has to go through this debridement just because that his elders or her elders could not take care of him or her. ٹھیک ہے. تو اس سیزن میں اسپیشلی میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, پیرنٹس سے گزارش ہے کہ چھوٹے بچے اسپیشلی جو اپنی چیزیں خود نہیں بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ نے ان کی ہائیجین کا بہت, یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہائیجین از ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, یہ بیسک ہے, ہمارا ایمان کا بھی حصہ ہے, ہم سب لوگوں کو اس کی اہمیت سے انکاری نہیں ہونا چاہیے. اور بچوں کی فریکوینٹ جو ہے وہ بیدنگ اور فریکوینٹ پوسچر چینج اور اس طرح کے کوئی بھی ان کو لوکلائز انفیکشنز ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو اگنور نہیں کرنا ہے. کوئی ناف کا انفیکشن ہوا ہے اس کو اگنور نہیں کرنا ہے, کہیں پہ بھی کوئی بھی انفیکشن ہے اس کو ٹائملی کیئر کریں اس سے پہلے کہ وہ جو ہے وہ اسینڈ کرے. اور پھر اس کی موربیڈیٹی بہت زیادہ ہے. اٹس ناٹ کہ ونس یو گیٹ ڈن ود دس پروسیجر یو ڈونٹ ہیو ٹو گو تھرو دس اگین. نو, اگر آپ کا بچے کا وہ اپنا امیون سسٹم اتنا نہیں ہے کہ وہ انیشیل ڈیبرائڈمنٹ کو رسپانس نہیں کر رہا, وہ آپ کے ٹریٹمنٹ کو رسپانس نہیں کر رہا, تو آپ کو وہ ملٹیپل ٹائمز بھی کرنا پڑ سکتا ہے. یعنی کہ آپ سوچیں ایک ہی جگہ جو آپ نے نکال دیا, وہاں سے جلد نکال دی, پٹھے نکال دی, ہڈی تک وہاں سے نظر آ رہی, اور وہ خدا نہ خواستہ وہی ایریا جو ہے وہ جو آپ نے پہلے صاف کیا تھا وہ دوبارہ انوالو ہو سکتا ہے, اور آپ کو اس کو 2 سے 3 مرتبہ کے لیے جو ہے وہ دوبارہ صفائی وہاں پہ اس کی کرنی پڑ سکتی ہے. اور پھر یہ سب جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے لیے اینی فارم آف اینستھیزیا, کوئی نہ کوئی بے ہوشی کی شکل بھی چاہیے ہوتی ہے, اس کے اپنے ہیزرڈز علیحدہ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو آئی جسٹ ریکویسٹ ایوری پیرنٹ اینڈ ایوری کیئر ٹیکر کہ بچوں میں ان چیزوں کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے, اور اس کو ٹائملی جو ہے وہ میڈیکل ایڈوائز آپ نے سیکھ کرنی ہے. سو آئی تھنک آئی امیجن اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن جو ہے وہ اس سیزن میں اسپیشلی دا سمر سیزن جو ہمارا چل رہا ہے اس میں کافی ہیلپ فل ہوگی. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل. اللہ حافظ.